حیض کے ایام میں عورت مطاف میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو مطاف میں کیسے بیٹھے گی؟ خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ روضہ رسول پر بھی آدھی باہر کھڑی ہو کے دیکھی، مسجد کے اندر نہیں جائے گی۔ بیٹیاں اور بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا۔ حاجی سلیمان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور کی محبت ہو اور خواب میں زیارت ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ نظر کی حفاظت کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال آپ نے بیوی فوت ہو گئی، آپ نے جو پلاٹ بیوی کو دیا تھا وہ بیوی کا وارث جو ہے اس کو سسر کو نہیں ملے گا۔ صلاۃ و تسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر موقع ملے جانے کا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حرم کے میں نمازوں کے آگے نہ گزریں۔ بھئی دم کی قیمت روزانہ مختلف ہوتی ہے، یہ تو منڈی میں جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا پیسے ہیں۔ کبھی 300 کا ہوتا ہے، کبھی 400 کا ہوتا ہے، کبھی 350 کا ہوتا ہے۔ اور پھر بکریوں کی بھی قسمیں ہیں، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 700 ہے، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 200 ہے۔ تم نے تو ڈھونڈ کے وہ دینی ہے نا جو مرنے کے قابل ہو، تاکہ پیسے کم لگے نا۔ کسی کے نزدیک دم کا متبادل کوئی نہیں۔ وہ جو روزے ہیں وہ حج کے قربانی کے عوض میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹی، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو شفا دے، عزت کی زندگی دے۔ اللہ خالق ہے، خالق کو کوئی پیدا نہیں کرتا، یہ مخلوق ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کو اشارہ کریں۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ عورت اگر سر کا مسح کرے وضو کے وقت میں تو کپڑا کھول کے کرے گی، کپڑے کے اوپر سے نہیں کر سکتی۔ 2 طواف کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ ایک آدمی 4 چکر کیے طواف کے، پھر بیٹھ گیا، کچھ آرام کیا، پھر باقی کیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہے، طواف میں منع ہے، آرام سے چلے۔ حرم میں اگر ہم نے قضا نماز پڑھی تو انشاءاللہ اس کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ احرام کی حالت میں کوئی فحش بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، ناخن نہ کاٹیں۔ کیا عورت بچے کا دودھ لینے کے لیے اگر کوئی نہ ہو تو دودھ لینے کے لیے بازار جا سکتی ہے؟ باہر حرم سے دیگر نمازی عورتوں کے درمیان ہاں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال اگر پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا، حیض ہو نہ ہو عورت غسل کر سکتی ہے۔ میں نے 2009 میں 2 پلاٹ خریدے، قسطیں میں 10 سال تک بھر دیں، ابھی تک مجھے الاٹ نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مجھے ان دونوں پلاٹ کی زکوٰۃ فرض ہے جب آپ کو ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں؟ اگر رہنے کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کے لیے ہے زکوٰۃ ہے۔ میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، میری اچھی نوکری ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو دین کی تربیت ہو سکتی ہے۔ ڈنمارک میں بھی الحمدللہ علماء ہیں، مسلمان ہیں، دین کی تربیت کرنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں۔ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، کبھی کبھی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے، اب مجبور ہیں بعد میں قضا پڑھیں۔ بھئی بیر روحا یا بیر طلحہ کے بارے میں نہیں جانتا تو میں کیا بتاؤں؟ بلسان کے بارے میں حکومت سے، حکیم سے جا کے پوچھیں۔ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اذان ہو جاتی تو نفل پوری کر کے پھر نماز میں شریک ہو۔ اپنے بچوں کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ دفع رفعتین پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ نہ کرنے کی احادیث اور اقوال زیادہ قوی ہیں، کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ہیں۔ مسجد عائشہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے عمرہ کیا ہے۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہے، ہم آیت الکرسی زور سے پڑھ کے اس پر دم کریں، کوئی حرج نہیں۔ جنات کے نکالنے کا کورس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، آخری چہار کل جو ہیں وہ پڑھ کے دم کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹا نکالیں یا گوندیں یا پکائیں، بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنا لے گئے ہیں جنات؟ آپ نے 1 کلو جو رکھا تھا تو ابھی ½ کلو بچا ہوا ہے۔
ایسے باتیں کرتے بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی، نہیں پڑھو گے تو برکت نہیں ہوگی، یہ تھوڑا ہے کہ جن کھا جائیں گے۔ میں کراچی سے عمرے کے لیے آیا، احرام نہیں تھا، میں نے جدے آ کے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ مسیار شادی کا معنی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے حقوق جو ہے وہ خاوند کو معاف کر دیتی ہے کہ میرے حقوق ادا کرنے میں تم آزاد ہو، جب چاہو آ جاؤ، آسانی کر دیتی ہے۔ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور عرش جو ہے وہ تو سارے آسمانوں سے بھی بڑا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ تو سجدہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جبریل سے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور کو کیا ضرورت تھی حضرت جبریل سے عمر پوچھنے کی، جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی نے کئی عمرے کی ہے، بعض جدے میں کٹائے، دم پڑ گئی، ایک دم مکے میں آ کے ادا کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھٹنوں کے لیے لکھا ہے کہ شہد اور دال چینی، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بہرحال طواف کرتے ہوئے اگر دھکے لگیں اور عورت کا بدن لگ جائے اور مدی نکلا، وضو ختم ہو گیا، باہر نکل جاؤ، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ طواف شروع کرو، اور طواف میں احتیاط کرو، باہر کرو، دھکے نہ لگیں۔ مجھے ایک قمیض ملی ہے گمشدہ سامان میں، خیرات کر دو، یا اس کی قیمت خیرات کر دو، وہ استعمال کر دو۔ دم کی رقم خادموں کو نہیں دے سکتے، دم ہی دینی پڑتی ہے۔ یہ حرم کے باہر باقاعدہ دفتر ہے جمعیت الخیریہ کا، اس کو جا کے دے دیں، وہ کر دیں گے۔ دم کی رقم نہ ہو، جب اللہ دے گا کر دینا۔ اگر مرغی ذبح کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں چل رہا ہو بسم اللہ اللہ اکبر، تو جائز ہے، خود پڑھے جو ذبح کرے۔ میں جدے سے مکے آیا تھا، احرام مسجد عائشہ میں باندھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں آپ پر۔ موٹر سائیکل یا کار یا کھاد اگر ادھار پہ دیں تو زیادہ پیسے لیتے ہیں، سود نہیں ہے، لیکن ایسے کام سے بھی بچو جس میں شبہ پڑ جائے۔ بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر جو ایک مشت سے زیادہ ہوتی تھی، وہ داڑھی تو کاٹ دیتے تھے۔ منگنی کے موقع پہ جو ہم نے کپڑے اور زیور دیا تھا، نکاح کے موقع پر وہ زیور شامل کر کے حق البحر میں دے سکتے ہیں، وہ بھی تو آپ اسی کو دے رہے ہیں نا۔ میری والدہ نے عمرے کی حالت میں نہایا، بالوں میں کنگھی کی، اگر بال نہیں گرے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کو ریڈی پہ ہم صفا مروا کرا رہے ہیں، یہ طواف تو آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے مرنے کے بعد عورت دوسری شادی کرنا نہ چاہے، عدت پھر بھی پوری کرنی ہوگی، کرے یا نہ کرے۔ جنازے کے پیچھے بھاگنے سے عدت پوری نہیں ہوتی، 4 مہینے 10 دن گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، بزرگ تھے، بڑے پیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ شیخ الحدیث مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔